بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ اس کی شدت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ وہ نہ کیا ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے تو آپ نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی اور فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ پوچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس شخص کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پہلے نے پوچھا، جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں کیا ہے؟ کہا، کنگھی کے بالوں اور کھجور کی خشک چھال میں۔ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا، زروان نامی کنویں میں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور چند صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد واپس تشریف لائے تو فرمایا، اے عائشہ، اس کنویں کا پانی مہندی کے رنگ کا تھا اور اس کی کھجوروں کی شاخیں شیطانوں کے سروں جیسی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس کو نکالنے کا حکم نہیں دیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا فرما دی، بس میں لوگوں کو اس پر مطلع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس میں شر ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی ہی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کے بالوں اور کھجور کی خشک چھال کو نکالنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، یہی وہ کنواں ہے جو مجھے دکھایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، حضور، آپ اس پر دم کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ جادو کا ذکر کر کے لوگوں کو اس برائی پر مطلع کروں۔ اور امام بھی کی علیہ رحمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ایک دھاگا ملا جس پر 11 گرہیں تھیں۔ اس وقت سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو چکی تھی، بس آپ جب ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی۔ ایک اور روایت جو ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم کو جادو نکالنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے کھجور کا ایک گچھا پایا جس میں 10 گرہیں تھیں۔ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی تو گرہیں کھلتی گئی۔ ایک اور روایت جسے فتح الباری میں ذکر کیا گیا ہے یوں ہے کہ ایک شخص کنویں میں اترا اور اس نے ان چیزوں کو وہاں سے نکالا۔ ان چیزوں میں یہ بھی تھا کہ کھجور کے گابے میں موم سے بنائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھی جس میں سوئی گاڑی گئی تھی، نیز ایک دھاگا بھی تھا جس میں 11 گرہیں تھیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر نازل ہوئے۔ جب وہ ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی اور جب ایک سوئی نکالی جاتی تو اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی، پھر اس کے بعد آپ آرام پاتے۔ دوستو، جادو برحق ہے اور اس کا انکار ممکن نہیں۔ بیان کردہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رحمت للعالمین آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عملے قبیح میں مبتلا ہو گئے تو پھر میں اور آپ کیوں کر اس سے بچ سکتے ہیں؟ مگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو انسان ہر شریر جن و انس کے شر سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے مہینہ میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے اور یہ 7 ہجری کا محرم داخل ہوا تھا، کچھ لوگ یہودیوں کے سردار لبید بن عاصم کے پاس گئے اور کہنے لگے، تم ہم سے بڑے جادوگر ہو، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا مگر ان پر کچھ اثر نہیں ہوا، اگر تم ہمارے لیے ایسا جادو کرو
جو ان کو ہلاک کر دے تو ہم تمہارے لیے اجرت مقرر کرتے ہیں۔ پس انہوں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کیے۔ پس کچھ روایات میں ہے کہ جادو کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دن گزرے، اور کچھ روایات میں ہے کہ 6 ماہ گزرے، اور جو 6 ماہ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب زیادہ اثر ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد 40 روز گزر گئے۔ امام سہیلی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ جادو کی مشہور احادیث میں سے کسی حدیث میں مطلع نہیں ہوا کہ جادو کا اثر کتنی مدت رہا، کیونکہ ایک روایت میں 1 سال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 راستے اختیار کیے، ایک تفویض یعنی سونپنے کا راستہ، اور دوسرا اسباب کو اختیار کرنے کا راستہ۔ بس آپ نے پہلے مرحلہ میں یہ معاملہ اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا اور اس آزمائش پر صبر کرنے کے ذریعے اجر طلب کیا۔ پھر جب بات بڑھ گئی اور اس کے بڑھنے سے آپ کو کمزوری کی وجہ سے عبادت میں نقصان کا خوف ہوا تو علاج کی طرف مائل ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے معوذ 3 یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیات مقدسہ نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سے نجات عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر اور ظالموں کے ظلم سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔